پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بجٹ تو 10 کو آنے اس کی ڈیٹیلز تب آئیں گے, لیکن تھوڑا سا بزنس کمیونٹی گویا کہ کہا جاتا ہے انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, رادر اپنے آپ کے ہمارے انویسٹرز کہیں اور جا کے اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیوٹیز بھی بڑی اگریسو رہی ہیں پچھلے عرصے میں, تو کوئی لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ریلیکسیشن, کوئی کمیاں آئیں گی تاکہ بزنس کمیونٹی بھی ہو کہ جی اب ہاں یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, اچھے ریٹرنز لیے جا سکتے ہیں؟ شرائط صاحب اگین گڈ کویسچن. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب نے 2 بڑی نشستیں کی ہیں کاروباری حضرات سے. ایک ان کی نشست ہوئی تھی جی سارے جو آپ کی چیمبرز ہیں ان کے صدور کے ساتھ, ایف پی سی سی آئی, اور پھر کراچی, لاہور, راولپنڈی, فیصل آباد, سیالکوٹ, پشاور, کوئٹہ, ملتان, گجرانوالہ, دیگر جو چیمبرز ہمارے ہیں وہ ان سب سے ایک نشست ہوئی. اور اگلے دن پھر پرومیننٹ بزنس پرسنز جو ہماری ہیوی ویٹس ہیں آپ کہہ لیں انڈسٹریز, دیگر انڈسٹریز سے, یا ناٹ جسٹ ہیوی ویٹس بٹ ایک کراس سیکٹر ریپرزنٹیشن تھی جس میں خواتین اور حضرات تھے, اور ایک بہت مفصل 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی. اور یہ ایک گفتگو اور کنسلٹیشن کا سلسلہ پرائم منسٹر صاحب کی سطح پہ پورا سال مستقل رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کے ورکنگ گروپس بھی بنائے تھے آن ویریس ایشوز, جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے ممبرز اس کے چیئر تھے اور حکومتی اہلکار اس میں اس کے ممبرز تھے. اور مقصد یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ دے اور ان کی ان پٹ لیں ان پالیسی میکنگ, اور اس کے نتیجے میں چینجز بھی آئے. میں آپ کو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر بورڈ کر دیا, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو ابالش کر دیا. تو دیکھیے ان کی تجاویز ان کی تجاویز نے اور جو ایشوز انہوں نے پورے سال ریز کیے ہیں اس نے ہماری بجٹ میکنگ پروسیس کو بالکل اس میں ایک ان کا ایک ان پٹ رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آگے جب بجٹ آئے گا انشاءاللہ آپ کو اس میں اس کی عکاسی نظر آئے گی. جو آپ نے ٹیرفس کی بات کی, میں ابھی صرف یہ کہوں گا کہ ٹیرفس ہم نے پچھلے سال بھی خاطر خواہ ریڈیوس کیے تھے نیشنل ٹیرف پالیسی کے انعقاد کے بعد, جو نیشنل ٹیرف پالیسی 25 to 30 ہے, 2025 to 30. اور اس سال بھی اوور آل آپ دیکھیں گے کہ نیٹ جو ایوریج ٹیرف ریٹ ہے اس میں کمی ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرفس میں اوور آل آپ کو ایک ریڈکشن نظر آئے گی, کیونکہ یہی بات ہے جو ہم نے ٹیرف پالیسی میں لیا ہوا ہے. تو اور اس میں بنیادی فوکس ایمفسس جو ہے وہ را مٹیریلز پہ اور انٹرمیڈیٹ گڈس پر ہے, جو کہ ہماری صنعت کی ضرورت ہے, اور بالخصوص ہمارے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے, کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے میں جو اس کا کردار ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے. مطلب یہ امپریشن درست نہیں ہے کہ اٹس آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ اور گورنمنٹ کے پاس اسپیس ہی زیرو ہے, گویا کہ وہاں سے دیکھیے اسپیس محدود تو ہے شرائع صاحب. دیکھیے اسپیس کی تو لمیٹیشنز ہیں, چونکہ ہم نے دونوں چیزوں کا توازن رکھنا ہے کہ اپنا پرائمری بیلنس بھی پورا کریں جی, اپنے اخراجات بھی قابو میں رکھیں اور چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. مگر ہماری کوشش ہے کہ جتنی بھی کوئی اسپیس ہوئی اس کے اندر ہماری ترجیحات جو ہیں وہ یہی ہونی ہیں کہ جو ہمارے شہری ہیں اگر ان کی کوئی قوت خرید میں بہتری آ سکے, یا ہم اپنی صنعت کو اور ایکسپورٹس کو پروموٹ کر سکیں, کیونکہ ایکسپورٹس بالخصوص ہماری بیک بون ہے. جب تک ہم اس چیز کو اچیو نہیں کریں گے کہ معاشی گروتھ کے ساتھ ایکسپورٹس میں گروتھ آئے اور ہمارے زرعی مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کے بجائے بڑھیں, تب تک ہم اپنے اسٹرکچرل مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے, جس کی وجہ سے ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام سے جانا پڑتا ہے. تو جو بھی آپ کو اس چیز کی عکاسی انشاءاللہ اس بجٹ میں نظر آئے گی. جی, اور لاسٹلی آپ بزنس کمیونٹی کو, چھوٹے دکانداروں کو اعتماد میں لے کے بجٹ بنا رہے ہیں, بٹ اپنے اتحادی پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لے لیے, وہ خوش ہیں جو ڈاکومنٹ آپ نے تیار کیا ہے. اور جاتے جاتے کوئی چھوٹی سی خبر, بے شک ابھی نہیں, آنے والے وقت میں NFC ایوارڈ کو بھی ریوزٹ کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے بڑے معصومانہ طریقے سے اتنے بڑے سوال پوچھیں. تو بات یہ ہے کہ افتخار صاحب پیپلز پارٹی ہمارے ایلائز ہیں, پیپلز پارٹی نہیں دیگر اور کولیشن پارٹنرز بھی ہیں, مگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بالخصوص آپ نے دیکھا ہمارے بڑے تفصیلی مشاورتی اجلاس رہے ہیں, اور یہ آئی تھنک دس از نیچرل, وہ ہمارے ایلائز ہیں. تو ہم نے ان کو یقیناً بجٹ کے حوالے سے اعتماد میں لیا ہے. باقی بجٹ 10 تاریخ کو انشاءاللہ پیش ہوگا. آپ جانتے ہیں, آپ کافی سالوں سے کور کر رہے ہیں, اس میں آخر دن تک کوئی نہ کوئی چیز فائن ٹیون ہوتی رہتی ہیں, مگر ہماری بڑی اچھی ان کے ساتھ میٹنگز رہی ان اے ویری کنڈیوسو انوائرمنٹ. اور بجٹ کے دیگر پہلوؤں کے اوپر تفصیلی اور بڑے کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہوئی, اس میں ٹیکنیکل ڈسکشنز بھی تھی. اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ایک اوور آل ایک اس سارے کنسلٹیٹیو پروسیس کے نتیجے میں اعتماد میں لیے جانے کے بعد انشاءاللہ یہ اب 10 تاریخ کو بجٹ پیش ہوگا. جی, اور NSC ایوارڈ دیکھیے یہ وہ تو ایک علیحدہ ہی ایک گفتگو ہے, اس کے اوپر میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. مگر یقیناً میں صرف NFC کے حوالے سے یا NFC سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے ہماری پورے ملک نے چادر دے کر پاؤں پھیلانی ہے. اس کے اندر
یہ بہت اہم ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، سب کے پاس سب کی فائنینشیل صحت ایکولی برابر ہے، ضروری ہے، ایکولی اہم ہے آپ کہہ لیں. اور اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وسائل کی تقسیم ایسی ہونی چاہیے کہ جو اخراجات اور ذمہ داریاں وفاق کی ہیں یا صوبوں کی ہیں اس کے لیے ایک فیئر طریقے سے ہی وسائل موجود ہوں، اور اس کے لیے ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اگر سارے فیڈریٹنگ یونٹس آپس میں بات چیت کریں اور کوئی بہتر حل نکال سکیں تو بالکل نکلنا چاہیے. جی بلال اظہر کیہانی وزیر مملکت برائے خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد تاجر برادری کے موقع جانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس نئی اسکیم سے کتنے خوش ہیں. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں.